الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں انسان کی اولاد بھی ہے اور اس کا مال بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں دنیا میں اس کو یا تو فائدہ دیتی ہیں یا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آخرت میں بھی یا تو ان دونوں چیزوں کا انسان کو فائدہ ہوگا یا ان دونوں چیزوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الکہف میں اس کا ذکر کیا
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کی ایک زینت اور اس کی خوبصورتی ہیں۔ جب تک تم دنیا میں ہو یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے باعث زینت ہیں، باعث خوبصورتی ہیں۔ کسی بھی شخص کے پاس یہ دونوں اگر نعمتیں ہوتی ہیں تو معاشرے میں لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے وارث ہیں۔ اگر وہ صاحب مال ہے تو بھی لوگوں کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کشادگی والا ہے، مال و دولت والا ہے، اس کے پاس فراوانی ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ زینت الحیات الدنیا، یہ بات یاد رہے کہ یہ دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں ان خوبصورتیوں میں سے یہ دو چیزیں بھی ہیں، ان کی وجہ سے انسان کی زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ والباقیات الصالحات، جہاں تک تعلق باقی رہنے والی چیزوں کا ہے، جو چیز باقی رہے گی، فرمایا الصالحات، وہ صرف تمہاری نیکیاں ہیں۔ جو تم نیکی کرو گے، جو اچھائی کرو گے، جو بھلائی کرو گے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا، اولاد بھی ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کی زندگی میں جو تم نے نیکی کی، اچھائی کی، بھلائی کی، یہ تمہارے ساتھ چلے گی۔ خیر عند ربک، تمہارے رب کے پاس جب تم پہنچو گے تو یہ چیز تمہارے لیے وہاں بہترین بدلہ ثابت ہوگی۔ وخیر املا، اور بہترین امیدیں اگر وابستہ کی جا سکتی ہیں تو وہ ان نیکیوں کے ساتھ ہیں کہ میری یہ نیکی قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے اجر دلوائے گی۔ ان نیکیوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر سکتے ہو، دنیا کے ساتھ نہیں۔ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، نیکیاں باقی رہیں گی، اور یہ نیکیاں جو باقی رہیں گی یہ تمہارے لیے آخرت کے سفر میں تمہاری ساتھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کسی کو نہیں دیتا تو بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ جو اس کی حکمتیں ہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ انسان کو جتنا علم دیا گیا اتنا ہی اس کے پاس ہے، اور وہ بہت تھوڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا ذکر کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان جب آنکھیں کھولتا ہے، ہوش لیتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اس کی رنگینیاں دیکھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہاں سب کچھ ہے۔ اور کوئی بندہ بھی مرنے کے لیے نہیں سوچتا ہوگا، وہ کہتا ہے میں نے ابھی اور جینا ہے، میں ابھی اور زندہ رہوں گا، اس لیے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، اور جہاں تک تعلق دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ہے، خیر، آخرت تو بہت بہتر ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک عارضی میلہ سجا دیا گیا،
امتحان کے لیے کون کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کو 50 سال 60 سال 100 سال زندگی مل بھی گئی تو اس نے آخر ختم ہونا ہے۔ جب اس نے ختم ہونا ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت تو بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، وہ فانی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں، اور جہاں تک تعلق اس کے مقابلے میں آخرت کا ہے، ابقا، وہاں سب کچھ باقی رہنے والا ہے، وہاں کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس کا حسن و جمال قابل دید ہوتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، سہارا تلاش کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اور جو آخرت ہے وہاں جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ ابقا، ہر چیز باقی رہنے والی، وہاں کوئی نہیں مرے گا۔ زندگی ملے گی تو ہمیشہ کی زندگی۔ جو جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جنت، وہاں جو مانگے گا اس کو ملے گا، جس کی آرزو کرے گا پوری ہوگی، جس چیز کی خواہش کرے گا اس کی تکمیل ہوگی۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کتنے سارے لوگ ہیں جن کی خواہشیں ان کے دل میں رہ گئیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی۔ یہ طریقہ، یہ دستور، یہ ہدایات، یہ پیغام صرف ہمیں نہیں بتایا گیا۔ فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو جو ہم نے پیغام دیا، جو صحیفے اتارے، ان کے اندر بھی ہم نے یہی باتیں بتائی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ہوں، ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ دنیا نے ختم ہونا ہے، یہ عارضی ہے، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ انسان جب بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے بدلے کی خواہش دنیا میں ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، مجھے کچھ بدلہ ملے گا، میں نے یہ کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کا کچھ مجھے بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام اور جو اس کا قانون ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں کہ میرے بندے نے جو اچھائی کی ہے اس کو اس کا بدلہ میں نے یہاں دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے، اس کے حق میں جو بہتر ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ اس کو بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، تخلیق اللہ نے کیا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جو ہمارا مقدر ہے، تقدیر ہے، ہمارا جو خاتمہ ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، مگر ہمیں اپنے رب سے اچھی امیدیں ہیں اور اچھی امیدیں ہی رکھنی چاہیے۔ اللہ سے امید یہ ہو کہ وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، وہ ہم سے درگزر کرے گا، وہ ہمیں معاف کرے گا، وہ ہمیں جنت دے گا۔ اگر اللہ سے امیدیں اچھی ہیں اور نیک عمل کے لیے کوشش بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو اچھی امیدیں ہیں وہ بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہیں اور سہارا ہیں۔ اگر انسان اچھا ہو جائے، نیک بن جائے، اللہ تعالیٰ نہ یہ کہ اس بندے کی قدر کرتا ہے بلکہ اس کی جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں
اس بندے کی اچھائی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، بھلائی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کو بھی نوازتا ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی کی قیمتی چیزوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے تو یقیناً یہ بندہ بھی اس مقام پر فائز ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ یہ بھلائیاں کرے۔ پہلے تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ اچھا تعلق، مایوسی ختم کر کے، نا امیدی ختم کر کے، اچھی امیدیں وابستہ کر کے اس سے دوستی اور محبت قائم رکھ کر پھر آپ نیکی کریں گے تو وہ آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا، مال کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمائے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ایک گھر کی دیوار تھی، اس گھر کے اندر رہنے والے دو یتیم بچے تھے اور وہ دیوار گر چکی تھی یا گرنے کے بہت قریب تھی، تو ہم نے اس کی تعمیر کے لیے وقت کی دو عظیم ہستیوں کو بھیجا کہ اس گھر کی یہ جو دیوار ہے وہ سیدھا ہو گئی، اس کو نئے سرے سے بنا دیجئے۔ وہ عظیم ہستیاں کون سی؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ ان دونوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، یہ گھر کی دیوار کو بنا رہے ہیں۔ دیوار بنا دی، کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا خضر سے کہ پتہ نہیں گھر کس کا تھا، اور آپ نے کہا دیوار بنانی ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ہم نے دیوار بنا دی، لیکن اصل ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے بتایا، کیونکہ حضرت خضر کو اللہ نے وہ جو علم دیا ہوا تھا، وہ والا علم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں نہیں تھا۔ تو حضرت خضر نے ذکر کیا کہ اس گھر کے اندر دو یتیم بچے رہتے ہیں، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں اپنی جمع پونجی، خزانہ، دولت اس دیوار کے نیچے گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیے، اوپر دیوار تعمیر کر دی اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور یہاں سے کھدائی کریں گے اور یہ خزانہ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ دیوار گر چکی ہے یا گرنے کے قریب ہے، یہ بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ہم نے دیوار اس لیے بنا دی تاکہ یہ دیوار قائم رہے، یہ خزانہ ان بچوں کا ہے۔ تو یہ خزانہ دفن کیا گیا، اس گھر کے اندر دو یتیم بچے ہیں، ان کا باپ نیک تھا، اس کا علم کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ کو کہاں سے بلایا؟ سمندر کا طویل سفر کر کے حضرت خضر کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر پھر اس گھر کی دیوار بنائی۔ آخر کیوں؟ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ خزانہ دیوار کے نیچے دفن تھا، یہ جس کا گھر تھا، جس کے یہ بچے تھے، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ کوئی بندہ کتنا نیک ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کے پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے بہت سارے لوگ تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ ہے منافق، یہ کھڑے آپ کے صفوں کے اندر ہیں، ان کو قتل کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، مگر یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق ہیں، دل میں ایمان پکا نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ بظاہر جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی ظاہری نیکی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اس کی حقیقت کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ اس لیے کسی
بندے کے شہید ہونے کی جب آپ خبر سنیں تو یہ مت کہیے کہ یہ شہید ہو گیا، کہیے انشاءاللہ یہ شہید ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ شہید کے مرتبے پر فائز ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تو ظاہر دیکھا، حقیقت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایک شخص بڑی جواں مردی سے لڑ رہا تھا، اچانک ایک تیر آیا، اس کی گردن میں لگا اور وہیں پر وہ گر گیا، جان نکل گئی۔ صحابہ کرام بھاگے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، بتایا گیا، اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص جس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ شہید ہو گیا ہے، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر کی جنگ کے اندر جو مال غنیمت لوگوں کو ملا تھا، اس مال کے اندر ایک چادر تھی۔ مال غنیمت جو بھی اکٹھا ہوتا ہے وہ جمع کرانا ہوتا ہے، پھر جو وقت کا امیر ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا اس مال کے اندر ایک چادر تھی، اس بندے نے وہ چادر جمع نہیں کرائی تھی، اس نے وہ چادر رکھ لی تھی، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ صحابہ نے نہیں دیکھی، آپ نے جو بیان فرما دیا آپ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کسی بھی شخص کی ظاہری نیکی کو دیکھ کر، ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ ہمارے پاس نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے پاس ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کیسا ہے۔ ہاں دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن الظن من حسن العبادہ۔ فرمایا کسی کے متعلق بھی جو بہترین سوچ رکھی جاتی ہے، یقین کر لو بہترین سوچ بہترین عبادت ہے۔ آپ کی اگر سوچ اچھی ہے کسی بھی شخص کے متعلق تو آپ کا اچھی سوچ کا ہونا یہ بہترین عبادت ہے۔ تو آج جو بہترین عبادت ہے ہم اس سے کتنا پیچھے ہیں، ہماری سوچیں بہت الگ ہیں۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے اعمال کا جو تعلق ہے کس حد تک اس کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تو مال دولت اولاد سب کچھ اس کے ساتھ ہے، تو کیا آخرت میں بھی یہ چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، اس کے عملوں کا جو تعلق ہے وہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سوائے تین قسم کے عملوں کے۔ تین قسم کے عمل، تین قسم کی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد بھی وہ تعلق اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، وہ تعلق نہیں ٹوٹتا، اور وہ تعلق تین طرح کے اعمال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہو، او ولد صالح يدعو له، اور تیسرا ہے نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے والی ہو۔ یہ جو تین قسم کے جو اعمال ہیں انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عمل اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ خود نیک تھا یا توحید پر قائم تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، عقیدہ ٹھیک تھا تو یہ عمل اس کو فائدہ دیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے انسان کے تمام اعمال کے لیے۔ انسان کے جو اعمال نامے میں اندراج ہوتا ہے وہ اندراج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ اعمال یا اس کے اقوال کہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے صادر ہوتے ہیں، یعنی جو عمل وہ کرتا ہے، جو باتیں وہ بولتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کا فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں کہ جس کو لکھنے کے لیے ہماری طرف سے نگران مقرر نہ ہو۔ لفظ نکلتا ہے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں، کیوں؟ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو یہ کہے جو کرے اس کو فوراً لکھنا ہے۔ دائیں طرف اور بائیں طرف 2 فرشتے ہیں۔ اور دوسری چیز انسان کے وہ اعمال اور اس کے اثرات جو کرنے سے انسان کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبی، جب مومن بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ کا ذکر کیا کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر وہ اعمال بد کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، اعمال کے اندر اچھے یا برے اثرات کا مرتب ہونا، ایمان کا بڑھنا یا ایمان کا کم ہونا۔ انسان اچھا ہے، نیک ہے، نیکی میں آگے ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ کوئی حدیث سنے گا، واقعہ سنے گا، ترجمہ سنے گا یا پڑھے گا، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، دین سے دور ہوگا، نیکی سے دور ہوگا، بھلائی سے دور ہوگا، گناہوں کے قریب جائے گا، ایمان کمزور ہوگا۔ جہاں تک تعلق انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ بات یاد رہے، فائدہ اچھا بھی ہوتا ہے اور فائدہ برا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اچھا صدقہ جاریہ کیا، آپ نے اچھا صدقہ جاریہ کیا، اچھا صدقہ جاریہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کنواں ہے، راستہ ہے، درخت ہے، مسافر خانہ ہے وغیرہ، اگر ایسی چیزیں ہیں تو یہ اچھائی پر دلیل ہے۔ آپ دنیا میں نہیں ہیں مگر یہ چیزیں جب تک قائم رہیں گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے صدقہ جاریہ اچھا نہیں کیا، آپ نے کوئی بازار بنوا دیا، کوئی ایسی جگہ بنا دی جہاں لوگ جاتے ہیں وہ برائی کا اڈا ہے، یا معاشرے کے اندر ایسی آپ نے رسم شروع کر دی جو بدعات پر لوگ قائم ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن جو بنیاد رکھی آپ نے، گناہ کرنے والے لوگوں کو جو گناہ مل رہا ہے، بنیاد رکھنے والے کو بھی اس میں حصہ جا رہا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے متعلق جانتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میں اچھائی کرنے والا ہوں، اچھائی کی تعلیم دینے والا ہوں، اچھائی کی ترغیب دینے والا ہوں، یا برائی کی طرف راغب ہوں، برائی کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوں، یا برائی میری وجہ سے پھیل رہی ہے۔ ہر انسان اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان چیزوں کی کچھ اور مزید وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ فرمایا علما علمہ و نشرہ، وہ علم جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، لوگوں کو علم سکھایا، اس کی نشر و اشاعت کی۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اس کی نیک اولاد تھی، جب وہ دنیا سے گیا تو اولاد نیک تھی، اس کو نیکی پر چھوڑا، اچھی تربیت کی، دین سکھایا، دین کا راستہ بتایا، وہ نیکی پر
قائم تھا۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن مجید جسے دوسروں کو سکھا کر اس کا وارث بنا دیا۔ قرآن مجید کی تعلیم دی، ناظرہ پڑھا دیا، حفظ کرا دیا۔ قرآن مجید سے جو اس کو تعلیم دی، استاد دنیا میں نہیں ہے، مگر جس کو سکھایا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، جب تک وہ آگے لوگوں کو پڑھائے گا، یہ نسل در نسل یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ او مسجدن بنا ہو، یا اس نے کوئی مسجد بنا دی۔ او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا اس نے کسی جگہ پر لوگوں کی ضرورت کے لیے مسافر خانہ بنا دیا کہ مسافر لوگ ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ اور گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کا انتظام کر دیا۔ او نہرن اجراہ، یا اس نے کوئی نہر بنوا دی تاکہ یہ پانی لوگوں تک پہنچے، لوگوں کی ضرورت پوری ہو، جانوروں کی ضرورت پوری ہو، جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او صدقتن، یا ایسا صدقہ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا اس بندے نے ایسا صدقہ کیا کہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اور اپنی صحت اور تندرستی کے اندر کیا۔ بعض لوگ تو صدقہ جب کرتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، پریشانی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، یہ میں فلاں کو دیتا ہوں۔ یہ تو سب کچھ اس نے کیا مجبوری کے اندر، مگر صحت اور تندرستی جب اس کے پاس تھی اور یہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، مگر یہ صحت اور تندرستی کے اندر یہ صدقہ جو کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوگا، مگر یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اندر اگر اس کی نیکیاں ایسی ہیں جو آخرت میں فائدہ دیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، بے شک ہم ہی ہیں جو تمہیں موت دیتے ہیں اور مارتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا خاتمہ ہم کرتے ہیں، تمہیں موت ہم دیتے ہیں، اور اس موت کے ذریعے سے تمہارے جو بھی عمل ہوتے ہیں، جو تم نے آگے بھیجے ہوتے ہیں، آگے سے مراد آخرت کی زندگی کے لیے، وہ بھی ہم نے لکھ لیے ہوتے ہیں۔ تم جو نیک عمل کرتے ہو، جو آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنیں گے، وہ ہم نے لکھ لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور تم نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا، اچھائی چھوڑی یا برائی چھوڑی، کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، جو دنیا میں چھوڑ کے گئے، وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے یہ ایک واضح کتاب ہے جس کے اندر یہ سب اندراج کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں یا اس کا ریکارڈ نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، انسان کے اعمال کے اندر کچھ وہ اس کی اچھائیاں ہیں جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ امور ایسے ہیں وہ جو دنیا کی غرض سے کرتا ہے، جو دنیا کی غرض سے کیے وہ سارے یہی رہ جائیں گے۔ اگر وہ اچھا ہے تو لوگوں میں جب تک ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر وہ برا ہے تو جب تک لوگ رہیں گے اس سے برائی پھیلے گی، تو یہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اور اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے جو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، تو آخرت میں جو اس نے اپنے لیے کیا، اللہ کے ہاں اس کو محفوظ پائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اپنے کسی بھی مرحوم کو بخشوانے کے لیے جو لوگوں کا طریقہ کار ہے، وہ کل خانی کی صورت میں ہو، تیجے کی صورت میں ہو، دسویں کی صورت میں ہو، شریعت مطہرہ نے اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا، اور ان اعمال کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی تعلیم نہیں دی۔ جو کام شریعت نے بیان کیے ہیں وہ ثابت ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں،
جس کا ذکر ان چند حدیث کے اندر گزرا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر حج کا ذکر بھی ہے، ایک حدیث کے اندر عمرے کا ذکر بھی ہے، ایک حدیث کے اندر ایسا شخص جس نے کوئی نظر مانی تھی میں روزہ رکھوں گا اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کا جو ولی یا وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے گا اور وہ ثواب اس کو پہنچے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے جو ثواب پہنچانے والے کام ہیں جو ذکر کر دیے وہ حرف آخر ہیں، اس پر اللہ کے پیغمبر کی مہر ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے یہ جو کاروبار کھولا ہوا ہے مردوں کو بخشوانے کے لیے، یہ جو رسم و رواج ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو مت خراب کیجئے۔ لوگوں نے جگہ جگہ پر یہ جو مدرسوں کے نام پر یہ چیزیں شروع کر لی ہیں کہ جی قرآن خوانی کے لیے بھی بچے جا رہے ہیں، دکان کھل رہی تو وہاں بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے، گھر بنیا تو بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ویسے پورا سال گھر میں کو قرآن پڑھے نہ پڑھے، لیکن جب اس کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن خوانی، اور بعد میں وہاں گانے چلتے ہیں، وہاں فلمیں چلتی ہیں۔ کون سی نیکی کر رہے ہیں آپ؟ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ثواب اس نیکی کا پہنچے گا جس کی دلیل موجود ہے۔ آپ اپنی طرف سے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ کے اچھا کرنے سے وہ دین نہیں بن جائے گا۔ دین وہ ہے جو اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ